السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 871واں سبق ہے۔ محترم دوستوں، مالیگاؤں شہر میں پرسوں کے دن جو واقعہ پیش آیا اس پر میں سبق نمبر 870 آلریڈی دے چکا ہوں، لیکن یہ مسائل میرے محترم دوستوں کب تک چلتے رہیں گے؟ اس کا کچھ سولیوشن، اس کا کچھ حل ہے یا نہیں ہے؟ میں نے تھوڑا سا غور و فکر کیا تو سمجھ میں وہی آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جب تک یہ مسلمانوں کے معاشرت میں، مسلمانوں کے نکاح میں، مسلمانوں کے شادی بیاہ میں نہیں آ جاتی، میں سمجھتا ہوں یہ مسائل حل ہونا مشکل ہے۔ ابھی چونکہ یہ مسائل کیوں ہے؟ ابھی جیسا مالیگاؤں کا واقعہ، جہیز کا مسئلہ، لڑکی والوں نے وہ کون سا بیڈ تھا، کنگ بیڈ، پتہ نہیں اس کو کیا کہتے ہیں، وہ پلنگ دینے سے انکار کیا کیونکہ ان کی کیپیسٹی نہیں ہے نا۔ اب یہ جو چیز ہے میرے محترم دوستو، ہمارے سماج، ہمارے معاشرے کے اندر لڑکی والوں سے ڈیمانڈ کرنا، لڑکی والوں سے مانگنا۔ آپ کو پتہ ہے ایک لڑکی کا باپ وہ اپنے بیٹی کی شادی کیسے کرتا ہے، اس کا نکاح کیسے کرتا ہے، کتنی تکلیفوں، کتنی مصیبتوں، کتنی پریشانیوں کے بعد۔ میرا ایک دوست، وہ میرے سے 5-6 سال چھوٹا ہے عمر میں، ایک دن مجھے کہنے لگا، مولانا یار مجھے موبائل لینے کا ہے۔ میں بولا بہت بھاری بھاری موبائل آ گئے ہوئے ہیں آج کل مارکیٹ کے اندر، سیمسنگ کے بہت سارے آ گئے، اور وہ چائنا کی جو کمپنی ہے ایم آئی، اس کے بھی بہت سارے موبائل آ گئے۔ ایم آئی کا لے لو، سیمسنگ کا لے لو، اور اگر کیپیسٹی تمہاری زیادہ ہوں گی تو میں نے کہا بھائی آئی فون بھی ہے 50-60 ہزار روپیے کا، وہ بھی ملتا ہے، اگر وہ لینا ہے تو وہ لے لو۔ وہ بیچارہ کہنے لگا مولانا اپنی کہاں اتنی کیپیسٹی، مجھے 1000-1500 روپیے کے کوئی موبائل کی رائے دو، مشورہ دو۔ میں نے کہا بھائی اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے تم کو نعمتوں سے نوازا ہے، تم لے سکتے ہیں۔ نہیں بولے مولانا میں نہیں لے سکتا، میری 3 بیٹیاں ہیں، اگر میں ابھی سے 15,000 20,000 کا موبائل استعمال کروں گا تو اپنے بیٹیوں کی شادیاں کیسے کروں گا، ان کا نکاح کیسے کروں گا؟ میرے محترم بزرگوں، وہ نوجوان جو ہے، ان کی بچیاں میرے پاس میں ہی مکتب میں پڑھنے کے لیے آتی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ابھی، مشکل سے وہ بچوں کی عمر جو ہے 4 سال 6 سال 7-8 سال، اتنی چھوٹی بچیاں ہیں، لیکن باپ کے جو بال ہیں نا وہ ابھی سے پکنا شروع ہو چکے ہیں۔ باپ کی اپنی جو ضرورتیں ہیں، باپ اپنے لیے موبائل بھی نہیں خرید رہا ہے۔ مطلب ایک جو باپ ہوتا ہے، بیٹیوں کا باپ، وہ بیچارہ وہی جانتا ہے وہ اپنے بیٹیوں کے لیے کیسی کیسی قربانیاں دیتا ہے، اپنی خواہشات کو، تمناؤں کو، اپنے جذبات کو کیسے کچلتا ہے، ایک ایک روپیہ کیسے جمع کرتا ہے۔ اور ابھی میرے خیال سے 2-4 دن پہلے کی بات ہے، ایک جگہ پہ ایک ساتھی نے دعوت دیے تھے، تو وہ ساتھی کی بیٹی کا نکاح بھی میں نے تقریباً آج سے 3.5-4 سال پہلے پڑھایا تھا۔ حالانکہ ابھی یہ جو دعوت تھی کسی اور سلسلے میں تھی، ایسی بیٹھے ہم لوگ بات چیت کرتے ہوئے تو کھاتے کھاتے میں نے ان سے سوال کیا، میں بولا اور بھائی تمہاری وہ بچی جس کا میں نے نکاح پڑھایا تھا کیا حال چال ہے، سسرال میں خوشحال ہے؟ ہاں مولانا، بولے الحمدللہ، تم تو تھے نکاح میں، دیکھے بولے تم نے اپن نے کچھ بھی کمی نہیں پڑنے دیے، لڑکے والوں نے جتنا اپنے سے ایکسپیکٹیشن رکھے تھے اس سے سب اپن نے زیادہ ہی کیے۔ میں نے کہا ہاں ماشاء اللہ، لیکن میں نے کہا خرچ کتنا آیا تھا؟ بولے مولانا اب خرچ کا مت پوچھو، ابھی تک میں اس کا قرضہ ادا کر رہا ہوں، ابھی بولے وہ پورا قرض پورا نہیں ہوا، مکمل نہیں ہوا، ابھی میں نے پورا پھیڑا نہیں، ابھی بھی چالو ہے بولے وہ ادا کرنا۔ محترم بزرگوں، دوستو، آپ سوچو نا، ایک آدمی نے اپنے بیٹی کا نکاح آج سے 3-3.5 سال پہلے کیا، زندگی بھر کی پونجی لگا دیا اس کے اندر، اور قرض لیا، اور وہ قرض ابھی تک پھیڑ رہا ہے، وہ ابھی تک۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، تو یہ جو واقعات ہے، یہ اصل میں وہ جو
ڈیمانڈ کرنے والا نوجوان کہ مجھے کنگ سائز بیڈ چاہیے، مجھے فلانا پلنگ چاہیے، مجھے یہ بائک چاہیے، مجھے یہ کار چاہیے، اس کو اس بات کا رتی برابر بھی احساس نہیں ہوتا ہے کہ بھائی ایک انسان اپنی بیٹی تجھے دے رہا ہے۔ بیٹی کون سی بیٹی؟ جس بیٹی کو اس نے پیدا کیا، جس بیٹی کی پرورش کی، جس بیٹی کو جوان کیا، وہ تجھے بیٹی دے رہا ہے، بیٹی۔ اس سے بڑھ کر دنیا میں اور کیا ہو سکتی ہے نعمت؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، عرب ملکوں کے اندر وہاں کا جو ریشیو ہے میل اور فیمیل کا، اس کے بیچ میں بہت زیادہ گیپ ہے۔ مرد زیادہ ہے، عورتوں کی پیداوار کم ہے، پریشان ہیں عرب لوگ۔ عربوں کا یہ حال ہے کہ یعنی نوجوانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے، ان کے نکاح صرف اس لیے نہیں ہو پا رہے ہیں کیونکہ لڑکیوں کو مہر دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں ان کے پاس۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہوں گے کہ عربوں کی ایک بہت بڑی تعداد آج کل وہ بنگلہ دیش میں جا کر، دوسرے جو غریب مسلم ممالک ہے وہاں پر جا کر، وہاں پہ غریبوں کی بیٹیوں سے نکاح کر کے وہ ان کو اپنے ملکوں میں لے کر جا رہے ہیں، صرف اس لیے کیونکہ ان کے اپنے ملک کے اندر نکاح جو ہے، نکاح ایک مرد کے لیے اس کی زندگی بھر کی پونجی اس کو مہر میں دینا پڑتی ہے۔ لڑکی والے وہاں پہ لسٹ دیتے ہیں، ہمارے بیٹی کو یہ جہیز، ہمارے بیٹی کو جو ہے یہ زیور چاہیے، ہمارے بیٹی کو یہ زیور چاہیے، ہمارے بیٹی کا مہر اتنا ہوگا۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، ان ملکوں کے اندر اتنا برا حال ہے، آپ نے سوچنا چاہیے کہ ان ملکوں میں صرف بیوی مل جائے، اس سے بڑھ کے دنیا میں اور کیا نعمت ہو سکتی ہے؟ اس کے علاوہ ان ملکوں کے اندر بیوی کے لیے کار اس کی اپنی مرضی کی الگ رہیں گی، اس کا گھر الگ رہے گا، اس کی ہر فیسیلیٹیز، کیونکہ وہ ایک عرب خاتون ہے، اسلام بچپن سے پڑھتی آ رہی ہے، تو اس کو وہ ساری حدیثیں پتہ ہے، قرآن کی وہ ساری آیتیں پتہ ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہر کے احکام نازل کیے، وہ ساری آیتیں پڑھ لی ہے اس نے۔ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، یہ سب بچپن سے پڑھتے آ رہی ہے، اس کو اس کا ترجمہ، تفسیر سب کچھ معلوم ہے، اس کو مہر فاطمی کے مسائل معلوم ہے، مہر ام حبیبہ کیا ہے وہ معلوم ہے، مہر ام کلثوم کیا ہے سب معلوم ہے اس کو۔ تو اس کو وہ ساری کیپیسٹیز پتہ ہے کہ میں کس رینج میں آتی ہوں، مہر فاطمی کے، مہر ام حبیبہ کے، مہر ام کلثوم کے۔ تو اس کے لیے وہاں کی جو عورت ہے اس کو اپنے حقوق پتہ ہے کہ میرے شوہر کے اوپر میرا کیا حق ہے، میرا نان نفقہ اور میرا رہنے کا گھر وہ سب الگ اس نے دینا چاہیے۔ تو اس کے لیے وہاں کا جو مرد ہے وہ مجبور ہے۔ اب ہمارے یہاں الٹا کیوں ہے؟ کیونکہ ہمارے ملک کے اندر یہ سارے اثرات جو ہے یہ صحبت کے اثرات ہیں۔ ہم جو ہمارے برادران وطن کے ساتھ، اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم بھی پہلے انہی میں سے تھے، ہمارے داداؤں نے، پرداداؤں نے، انہوں نے اسلام قبول کیا، مسلمان ہوئے، لیکن ابھی تک پورا اسلام ہماری زندگی میں آیا نہیں۔ بہت ساری وہ رسم و رواج جو ہمارے پشتوں نے کرتے آ رہے تھے وہ ابھی بھی باقی ہے، یہ اسی کا اثر ہے۔ یہ جو ہمارے سماج میں ہم لوگ دیکھتے ہیں، عورت کو دبانا ہے، اور مرد کا جو یہاں پہ ہمارے ملک کے اندر جو مرد کے راج والا اور مرد کے دبدبے والا اور مرد کی بھائی گیری اور دادا گیری والا جو سسٹم اور نظام ہے، وہ آج بھی تو ہمارے برادران وطن اور ہمارے گھروں کے اندر سیم ٹو سیم آپ کو اسی لیے ملیں گا کیونکہ اسلام آیا نہیں ابھی تک، اس لائن کا اسلام ہمارے گھروں کے اندر۔ تو اس کے لیے وہ نوجوان ڈیمانڈ کر رہا ہے لڑکی کے باپ سے، اس ٹائپ کا پلنگ چاہیے۔ اب وہ بیچارہ لوم چلانے والا وستاد وہ کہاں سے لا کر دیں گا؟ اس کی ہے کیپیسٹی وہ پلنگ لا کر دینے کی 40-45 ہزار روپیے کا؟ اللہ حفاظت فرمائے میرے محترم بزرگوں، دوستو، یہ مسئلہ جو ہے نا، یہ مسئلہ صرف کسی ایک عام انسان کا نہیں۔ میں دیکھتا ہوں اصل میں مجھے تکلیف جو ہوتی ہے، جو تکلیف سب سے زیادہ ہوتی ہے مجھے ہوتی ہے کہ ہمارے جو دیندار لوگ ہیں، دیندار جو دین کی بڑی بڑی باتیں کریں گے، چاہے پھر وہ ہمارے ہندوستان کے امام صاحب ہو، مفتی صاحب ہو، شیخ صاحب ہو، مدرسے کے محتمم صاحب ہو، کسی تنظیم کے صدر صاحب ہو، کسی جماعت کے امیر صاحب ہو، کسی حلقے کے، کسی بستی کے ذمہ دار صاحب ہو، وہ کسی تحریک کے ساتھ میں جڑے ہوئے ہو، کسی نظریے کے ہو، کسی مسلک کوئی بھی رہو،
لیکن ہمارے یہاں سب کا مسئلہ یہی سیم ٹو سیم آتا ہے، لڑکی والوں پہ ظلم کرنا. سب لڑکی والوں پہ ظلم کر رہے ہیں. ہر ایک کو لڑکی والوں سے جو ہے رسم کر کے لینا ہے، ہر ایک کو لڑکی والوں کو جہیز کی لسٹ دینا ہے، ہر ایک کو لڑکی والوں کا کھانا کھانا ہے، ہر ایک کو لڑکی والوں کے سامنے جو ہے ڈیمانڈ رکھنا ہے. یہ سب لوگ کر رہے ہیں. تو اس لیے زیادہ تکلیف ہوتی ہے. بھائی ہماری دینداری کائے کی؟ جبہ پہننے کی دینداری، امامہ پہننے کی دینداری، مسجد کے اندر خالی دین کی باتیں کرنے کی دینداری. اللہ معاف کرے میرے محترم بزرگوں، میں نے ہر ٹائپ کے لوگوں کے گھروں کے پروگراموں میں گیا ہوں، ہر ٹائپ کے لوگوں کے، اور میں نے وہاں دیکھا ہوں وہ پوری بے دینی. جتنی مسجد میں دین کی باتیں ہو رہی تھی وہ ساری جو ہال کرتے نا، ہال، یہ ہال کہاں سے ہے مجھے یہ بتائیے. اور ہمارے یہاں تو سب ہال کر رہے ہیں آج، چاہے کسی تحریک سے جڑے ہوئے ہو، کسی تنظیم سے جڑے ہوئے ہو، پھر چاہے دعوت و تبلیغ کے لائن سے اندرون میں 10 بار 4 مہینے، بیرون میں 5 بار 4 مہینے کیوں نہ لگے ہوئے ہو. اس کے گھر کے بھی بہن بیٹیوں کے جو نکاح ہے وہ ہالوں میں ہو رہے ہیں، اور اپنے کیپیسٹی اور مقام اور مرتبے کے اعتبار سے. یہ طریقہ کہاں سے ہے یہ مجھے بتاؤ نا. ہم جو بولتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں 100% کامیابی اور ان سے ہٹ کر جو طریقہ ہے اس میں 100% ناکامی، تو میں یہی تو پوچھتا ہوں نا، یہ ہال کرنے کا سسٹم صحابہ کے زمانے میں کہاں پہ تھا؟ یہ لڑکی والوں کو بولنے کا کہ بھائی دیکھو ہمارے اتنے مہمان رہیں گے، یہ کہاں تھا؟ یہ اس زمانے میں بارات لے جانے کا، سامنے والے کو پکانے لگانے کا، سامنے والے کا کھانا کھانے کا، یہ کہاں تھا؟ یہ ہے یہ جو اللہ کے نبی کے طریقے میں 100% کامیابی ہے، تو پھر یہ کس کا طریقہ ہے؟ حضرت یہ بمنوں کا طریقہ ہے جناب، یہ غیروں کا طریقہ ہے. یہ جس طریقے کے اوپر آپ عمل کر رہے ہو، تو یہ جبے، یہ بڑے بڑے پٹکے سر کے اوپر، اور یہ دین کی بڑی بڑی باتیں، اگر یہ سب چیزیں جو ہے نا معاشرت میں نہیں آ رہی، نکاح کے اندر نہیں آ رہی ہے، کچھ فائدے کا نہیں ہے. یہ کچھ فائدے کا نہیں ہے. خالی اس کا مطلب یہ ہے ہماری یہ دینداری مسجد کی 4 دیواری تک. اس کے لیے میرے محترم بزرگوں، دوستو، لڑکی والے بھی جو ہے ہمارے، ان سے بھی میں ایک درخواست کروں گا، یہ سارے لڑکی والوں سے، جب تک یہ لڑکے والے سیدھے نہیں ہوں گے تب تک کہ آپ میری بات پہ عمل نہیں کرو گے. یہ سب لڑکی والوں کے لیے میری ایک ریکویسٹ اور درخواست ہے. آپ کے گھر پہ جو بھی لڑکا دیکھنے کے لیے، جو بھی لڑکے والے آ رہے ہیں، آپ کی بہن کو، آپ کی بیٹی کو، آپ کی بھتیجی کو، آپ کے بھانجی کو، آپ کے پوتی کو، آپ کے نواسی کو دیکھنے کے لیے، تو سب سے پہلی شرط آپ کے گھروں میں یہ ہونی چاہیے کہ جس لڑکے کو نکاح کرنا ہے صرف اور صرف ہماری بیٹی اسی کو دکھائیں گے. اس کے علاوہ اس کی ماں، اس کی بہنیں، اس کا بہنوں ہی وہ تو نامحرم ہے، اس کو تو دکھا ہی نہیں سکتے آپ. اور اس نے جو آدھے محلے کو جمع کر کے لے کر آئے، آپ اپنے گھر میں بھی مت آنے دو ان کو. کوئی بھی لڑکے والا ہو، اس کی اگر کچھ شرائط ہے، آپ اپنی شرائط اس کے سامنے رکھو. بولنا بھائی صرف 2 سے 3 لوگوں کو پرمیشن ہوں گی، جس کو نکاح کرنا ہے ہم اس لڑکے کو دکھائیں گے، اس کے علاوہ ہم کسی کو اپنی بیٹی. آپ کی بیٹی کیا بازار میں بکنے والے کاندے بٹاٹے ہے؟ وہ کیا بازار میں بکنے والی سبزی ترکاری ہے؟ ارے آپ اپنی بیٹی کو بھی اتنا کم قیمت مت سمجھو. نہیں بتاتے ہم ہماری بیٹی کو. یہ جو ہمارے زمانے میں فتنے ہیں، فتنے، لڑکے کی بہن بھی دیکھ رہی، لڑکے کی چچیری بہنیں اور اس کے چچیرے بھائی اور اس کے بہنوں ہی اور اس کے رشتہ دار، یہ کیا ناٹک لگا کے رکھے یہ. اور مان لو لڑکی ان لوگوں کو پسند آ گئی، آگے بات چیت بڑھتی ہے. بھائی جو بھی بات چیت ہے وہ ابھی اسی مجلس کے اندر، رشتہ آپ کو منظور ہے نامنظور ہے، اس کے بعد کوئی رسم وغیرہ نہیں ہوگا. اور بات جب پکی ہو گئی، نکاح کی تاریخ طے ہو، نکاح ہمارا مسجد میں ہوگا، ہم کوئی ہال نہیں کریں گے، ہمارے یہاں پہ کوئی دعوت نہیں ہوں گی. ارے آپ لڑکی والے ہیں، آپ ڈیمانڈ رکھو. آپ جب آپ اس طریقے کا ڈیمانڈ رکھیں گے، اور ہر لڑکی کا باپ جب لڑکے والوں سے اس طریقے کا ڈیمانڈ رکھیں گے، اور ان لڑکوں کو جب لڑکیاں نہیں ملیں گی، جس طریقے سے عربوں کا حال ہو چکا ہے، جس طریقے سے دنیا کے اور کئی ملکوں کا حال ہو چکا ہے، ان کے دماغ خود ٹھکانے کے اوپر آئیں گے. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں، بجائے جوڑے کی رقم ان کو دینے کے،
ان بھکاریوں کو بھیک دینے کے آپ مہر کی رقم وصول کرو. مہر کی پہلے طے کرو ہمارے بیٹی کا مہر وہ مہر فاطمی ہوگا, ہمارے بیٹی کا مہر وہ اتنے تولے سونا ہوگا, اتنے تولے چاندی ہوگا, اتنے لاکھ روپیے ہوگا. ارے اپنی بیٹی کو کیوں آپ اتنا کم قیمت سمجھ رہے ہو؟ آپ طے کرو. آپ میں سمجھتا ہوں اگر ہر لڑکی کا باپ اس طریقے کا قدم اٹھائیں گا, ارے یہ تمہارے قدموں میں گریں گے. یہ جو لڑکے والے آج جو اتنا مستی میں آئے ہوئے ہیں, یہ پوری مستی گرنے والی ہے ان کی جب لڑکیوں کے ماں باپ اس طریقے کا سخت قدم اٹھائیں گے. دیکھو اللہ تعالیٰ ان کو کیسے آپ کے قدموں میں ذلیل و خوار کر کے, یہ جتنے لڑکے والے ہیں. جمعہ کا مبارک دن ہے, کوشش کرو ایسا قدم اٹھانے کی, انشاءاللہ ملک کے حالات بدلیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.